بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 3، مسواک۔ مسواک کی اہمیت و فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ان کو اللہ کے حکم سے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر کرتا۔ ویسے تو مسواک کرنا سنت ہے، لیکن اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ ان کو تنگی ہوگی تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کوئی کر لے تو سنت کا ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر بھی اس درجے کی چیز نہیں ہے کہ نہ کرنے سے گناہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لیل ولا نہار فيستيقظ الا يتسوق قبل ان يتوضا، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ تو وضو کے لیے مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کی خوب صفائی کرتے، اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد میں مشغول ہوتے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کیے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک ایسا عمل جس میں 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں وہ کر لیا جائے تو نماز کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، ایک حیا، دوسرے خوشبو لگانا، اور تیسرے مسواک کرنا، اور چوتھے نکاح کرنا۔ تو کچھ سنتیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمام پیغمبروں کی سنتیں اور ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر نبی نے کیا ہے، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہیں ہر زمانے کے اندر۔ تو وہ 4 چیزیں یہ ہیں، حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، رواہ احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو خوب پاک صاف کرنے والی اور رب تعالیٰ کو بہت خوش کرنے والی چیز ہے۔ یعنی ایک ہی عمل کے اندر 2 فائدے، ایک تو منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے اس کے اندر۔
عن شریح بن حانین قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواہ مسلم۔ شریح بن حانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ تو گھر میں آدمی آئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو یا اسمیل آ رہی ہو، صفائی کر کے گھر میں داخل ہو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ، عن عطاء مرفوعا اذا استقتم فاستاقوا عرضا مراسیل ابو داود۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسواک کرو تو دانتوں کی چوڑائی میں کرو، یعنی دائیں سے بائیں پھیرا کرو، اوپر نیچے نہیں، دائیں بائیں مسواک کو پھیرا کرو، یہ طریقہ ہے۔ مسواک استعمال کر کے اس کو دھونا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک فیعطینی السواک لاغسلہ فابدأه به فاستاک ثم اغسلہ وادفعہ الیہ، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، پھر مجھے مسواک دیتے تاکہ اس کو دھو دوں، تو دھونے سے پہلے میں خود اس سے مسواک کرتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت مجھے حاصل ہو، پھر دھو کر آپ کو پکڑاتی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں وہ بھی لینا جائز ہوتا ہے، برکت کے لیے کسی بزرگ کی استعمال کردہ چیز کو استعمال کر لیا جائے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ مسواک استعمال کرتی تھیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کسی دوسرے کی مسواک کرنا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن وعنده رجلان احدهما اکبر من الاخر فاوحی الیہ فی فضل السواک کبر اعط السواک اکبرهما، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، آپ کے پاس دو آدمی تھے جن میں سے ایک دوسرے سے عمر میں بڑا تھا، قریب ہونے کی وجہ سے یا دائیں جانب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے کو مسواک دینے کا ارادہ ہوا، تو مسواک کی فضیلت کے باعث آپ کو وحی کی گئی کہ بڑی عمر والے کو مسواک دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعمال شدہ مسواک دوسرے کو کرنے کے لیے دی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرے کی جو مسواک ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت سے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، تو جو چنگلیاں ہے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، انگوٹھے سے اس کو ٹیک لگانی ہے، چنگلیاں اس کے اوپر رہے اور باقی جو انگلیاں ہیں وہ مسواک کے نیچے رہیں، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے مسواک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر پورے ہاتھ میں پکڑ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بہتر ہے۔ چمڑے کے موضوع پر مسح، باب نمبر 4۔ وضو کرتے وقت چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سفر میں یا ساتھ سفر میں تھا۔ ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو میں جھکا تاکہ آپ کے چمڑے کے موزے اتاروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے جب یہ پہنے تھے یہ پاک تھے اور آپ نے ان موضوع پر مسح کیا۔ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی مدت، یہ تو پہلی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ چمڑے کے موضوع پر
مسح कर सकते हैं। अगर पाक हालत में, पाकी की हालत में मोज़े पहने, मोज़े भी पाक हैं, पाँव भी पाक हैं और वुज़ू किया हुआ है, उसके ऊपर मोज़े पहन लिए तो उन पर मसा कर सकते हैं। ये बात तो साबित होगी इस हदीस से। अब इसका तरीका क्या है और इसकी मुद्दत क्या है वो आगे आ रहा है कि कितने दिन तक मसा कर सकते हैं मौज़ू के ऊपर। अन शुरैह इब्न हानिन क़ाल अतैतु आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अस्अलुहा अनिल मस्हि अलल खुफ़ैनि फ़क़ालत अलैका बिब्नि अबी तालिब फ़स्अलहु फ़इन्नहु कान युसाफ़िरु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलनाहु फ़क़ाल जअल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व लयालिहिन्न लिलमुसाफ़िरि व यौमन व लैलतन लिलमुक़ीमि रवाहु मुस्लिम। शुरैह बिन हानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गया ताकि उनसे चमड़े के मौज़ू पर मसा के बारे में पूछूं, तो उन्होंने फरमाया कि तुम अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ और उनसे पूछो, क्योंकि मोज़े पहनने की ज़्यादातर ज़रूरत सफ़र में होती है और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में होते थे। तो हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मसह की मुद्दत 3 दिन 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात मुकर्रर फरमाई है। ठीक है, ये 3 दिन 3 रात और 1 दिन 1 रात का मतलब ये है कि वुज़ू टूटने के बाद वुज़ू किया, मोज़े पहन लिए। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 11 बजे वुज़ू किया है और वुज़ू करने के बाद उस पर मोज़े पहन लिए हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आज 11 से अगले 11 बजे तक वो मसा कर सकता है, बल्कि अब जब इसका वुज़ू टूटेगा, मिसाल के तौर पर उसका वुज़ू टूटा है 2 बजे, वुज़ू किया था उसने 11 बजे, वुज़ू टूटा है 2 बजे, तो कल 2 बजे तक ये मसा कर सकता है इन मौज़ू के ऊपर। ठीक है, मुकीम और मुसाफिर 72 घंटे। ठीक है, ये 24 घंटे और मुसाफिर 72 घंटे। तो उसके बाद भी अगर पाकी की हालत बाकी है, वुज़ू बाकी है, जिस वक़्त मोज़े के मसह की मुद्दत मुकम्मल हुई है, तो सिर्फ़ पाँव धो लेना काफ़ी है। मोज़े उतारे और पाँव धो लिए, दोबारा पूरा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुद्दत मसा के अंदर जनाबत लाहिक हो जाए तो मसा बाकी नहीं रहता। अन सफ़ान इब्न अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना इज़ा कुन्ना सफ़रन अल्ला नंज़िअ ख़िफ़ाफ़ना सलासत अय्यामिन व लयालिहिन्न इल्ला मिन जनाबतिन रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि जब हम सफ़र पर हों तो अपने चमड़े के मोज़े 3 दिन और 3 रात तक ना उतारें, इल्ला ये कि जनाबत लाहिक हो जाए। अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है किसी वजह से, तो अब उसको मोज़े उतारने पड़ेंगे, गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा वो मोज़ों को उतारे बगैर। ठीक है, गुस्ल के लिए मोज़ों पर मसा नहीं कर सकते बल्कि उतारने पड़ेंगे, उतारना ज़रूरी है। मोज़े पर मसा पुश्त पर करना है, तले पर नहीं। यानी जो मोज़े के ऊपर वाला हिस्सा है उस पर मसा करना है, नीचे जो तलवों की तरफ होता है, जो ज़मीन पे जो हिस्सा लगता है, उसमें मसा नहीं करना। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लौ कान अद-दीनु बिर्रअयि लकान अस्फलुल ख़ुफ़्फ़ि औला बिल मस्हि मिन अअलाहु व क़द रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरि ख़ुफ़्फ़ैहि रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर दीन के अहकाम महज़ अपनी अकल से होते तो चमड़े के मोज़े के तले पर मसा करना पुश्त पर मसा करने के मुकाबले में ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि इन पर ज़्यादा मैल लगता है। लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मौज़ों की पुश्त पर मसा करते देखा है। यानी अगर अकल से कोई फैसला करे तो यही कहेगा कि मट्टी धूल वगैरह या नापाकी जो भी है वो मौज़ों की नीचे वाली जानिब को लगती है, उस पर हाथ फेरना चाहिए। लेकिन दीन का हुक्म जो है वो यही है कि ऊपर वाले हिस्से पर मसा करना है और मसा करना है इस तरीके से कि 3 उँगलियां हों, कम से कम 3 उँगलियां वो मोज़े के ऊपर ऐसे रखें, यानी जो पाँव की उँगलियां हैं वहां पर अपने हाथ की उँगलियां रखें, गीली उँगलियां, और उनको ऊपर की तरफ खींच के ले आएं। ठीक है,
ایسے رکھ کے پاؤں کی انگلیوں پہ اوپر یہ 3 انگلیاں رکھنی ہیں اور ان کو ایسے کھینچنا. مسح کا طریقہ. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى انظر اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر آپ آئے اور وضو کیا اور چمڑے کے موضوع پر مسح کیا، اور اس میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں موضع پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں موضع پر رکھا اور ایک دفعہ دونوں کی پشت پر مسح کیا، اور وہ نقشہ اب تک میرے ذہن میں ہے، گویا کہ میں آپ کی انگلیوں کو آپ کے موضوع پر رکھی ہوئی دیکھ رہا ہوں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کا طریقہ بھی آ گیا. جرموک یعنی چمڑے کے موضوع پر ان کی حفاظت کے لیے جو صوتی موزے پہنے جائیں ان پر مسح. چمڑے کے موضوع کے اوپر بعض اوقات حفاظت کے لیے پہنے جاتے ہیں صوتی موزے، یا اس کے لیے ایک ریکزین کا بنا ہوا پاؤں کے سائز کے مطابق ملتا ہے ایک چیز، اس کو کہتے ہیں جرموک. وہ موزے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اور اس کے نیچے موٹی ایک تہ لگی ہوتی ہے جو موزے کو پھٹنے سے بچاتی ہے، کیونکہ فرش وغیرہ یا اس طرح کی پکی جگہ پر اگر چلیں تو موزے جلدی پھٹ جاتے ہیں. یہ موزوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اگر موزوں کے اوپر یہ جرموک پہن لیا جائے تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ روایت اس کے بارے میں ہے. ان بلال رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الموقین. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموک پر مسح کیا، یعنی موضوع کے اوپر اگر کوئی اور چیز بھی پہن لی جائے تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں. سوتی یا اونی جرابوں پر مسح کرنا. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین رواہ الترمذی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موٹی جرابوں پر مسح کیا. عن سعید بن المسیب والحسن رحمہم اللہ انہما قال یمسح علی الجوربین اذا کان صفیقین رواہ مصنف ابن ابی شیبہ. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو بڑے تابعی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور داماد بھی تھے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو بڑے تابعی تھے، یہ دونوں حضرات صحابہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں. تو دونوں حضرات یہ فرماتے تھے کہ جرابوں پر مسح صرف اس وقت کیا جائے گا جب کہ وہ خوب موٹی ہوں اور چمڑے کے موزوں کی طرح ہوں کہ پاؤں میں خود بخود کھڑی رہیں، یعنی ان میں الاسٹک وغیرہ کی وجہ سے وہ پاؤں پر نہ ٹکی ہوں بلکہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے ٹکی ہوں، اور ان میں پانی بھی جلدی سے سرایت نہ کرے، کتنی موٹی ہوں، اور ان کو پہن کر جوتی کے بغیر چلیں تو 3-4 میل چلنے کے باوجود نہ پھٹیں. اگر ایسی جرابیں ہوں کپڑے کی جرابیں تو پھر ان پر مسح کر سکتے ہیں. یہ جو پیچھے پہلی حدیث آئی ہے ترمذی شریف کی، اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا پچھلے صفحے پر. تو اب سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جرابوں پر مسح کرتے تھے، اس سے مراد موٹی جرابیں ہیں، عام جرابیں نہیں. تو موٹی جراب کے لیے کیا شرط ہے؟ موٹی جراب کسے کہیں گے؟ جو چمڑے کے موضوع کی طرح مضبوط ہو، اور اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاؤں پر خود بخود کھڑی ہو، اس میں الاسٹک وغیرہ نہ ہو، یا اتنی تنگ نہ ہو کہ تنگی کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپکی ہو، ایسی نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ پانی اس میں جلدی سرایت نہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو پہن کر جوتے کے بغیر چلیں تو 3-4 میل چلنے کے باوجود نہ پھٹیں. چلنے سے مراد فرش پر یا سڑک پر چلنا مراد نہیں، بلکہ کچی زمین پر چلنا مراد ہے. ٹھیک ہے.
کہ اگر کچی زمین پر کچے ٹریک پر چلیں تو 3-4 میل چلنے کے باوجود وہ جرابیں نہ پھٹیں. اگر اتنی موٹی جرابیں ہوں تو پھر ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ احادیث میں جہاں پر بھی جرابوں کا ذکر آتا ہے اس سے مراد یہ آج کل کے ہمارے زمانے کی جرابیں نہیں جو عام جرابیں پہنی جاتی ہیں، کاٹن کی جرابیں ہیں یا الاسٹک جن میں لگی ہوتی ہے، وہ جرابیں مراد نہیں ہیں، بلکہ ان جرابوں کی تشریح بھی انہی حضرات سے منقول ہے کہ صفیقین، موٹی ہونی چاہیے. یہ بھی حدیث میں 7 الفاظ ہیں، ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. تو اصل جو ہے وہ چمڑے کے موزے ہیں، ان پر مسح کی اجازت ملی. تو جو چیز چمڑے کے موزوں جیسی ہوگی اس پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. تنبیہ: پتلی سوتی جرابیں جن کی پنڈلیاں خود بخود کھڑی نہیں رہتی بلکہ اپنی تنگی کی وجہ سے یا الاسٹک لگنے کی وجہ سے کھڑی رہتی ہیں اور پانی ان میں فوری سرایت کرتا ہے اور جوتی کے بغیر عام زمین پر 3-4 میل چلنے سے وہ بھی پھٹ بھی جاتی ہیں. یعنی ان میں چمڑے کے موزوں کے 3 وصف تو کہاں ایک بھی وصف نہیں ہوتا. چمڑے کے موزوں میں 3 وصف ہوتے ہیں، 3 خوبیاں ہوتی ہیں اس کی، کہ اس میں پانی سرایت نہیں کرتا اور اپنی مضبوطی کی وجہ سے وہ کھڑا رہتا ہے، گرتا نہیں ہے موزہ نیچے، اور تیسرا یہ ہے کہ پیدل چلنے سے 3-4 میل چلنے سے چمڑے کا موزہ نہیں پھٹتا. ٹھیک ہے. تو یعنی ان میں چمڑے کے موزوں کے 3 وصف تو کہاں ایک بھی وصف نہیں ہوتا. جو عام جرابیں ہم پہنتے ہیں ان میں پانی بھی چلا جاتا ہے، الاسٹک بھی ہوتی ہے، الاسٹک کی وجہ سے کھڑی رہتی ہے، اور اگر تھوڑا سا پیدل چلیں تو پھٹ بھی جائیں گی. ان میں ایسی کوئی بھی خاصیت نہیں ہوتی. پوری امت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ ایسی جرابوں پر مسح جائز نہیں. اب جو لوگ ان پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں انہوں نے یہ ایک بری بدعت نکالی ہے. تو یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے بڑے امام ہیں، اپنے وقت کے تابعی ہیں بہت بڑے، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ. تو یہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جرابیں موٹی ہونی چاہیے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. تو لوگ اس کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں جرابوں کا لفظ آیا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن یہ جو صفیقین کا لفظ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی حدیث کی جو پوری تشریح ہے جو تابعین سے منقول ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، پھر اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 شرطیں ہیں جرابوں پر مسح کرنے کے لیے کہ وہ موضع کے اندر جو 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ 3 خوبیاں اس جراب کے اندر ہوں. سب سے پہلی کہ وہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے پاؤں پر کھڑا رہتا ہو، الاسٹک نہ ہو اس میں، ایسی جراب ہو. دوسرا یہ کہ اس میں پانی سرایت نہ کرے، جلدی سرایت نہ کرے، تھوڑی دیر بعد کرے وہ الگ بات ہے، لیکن کیونکہ کپڑا ہے پانی کو جذب تو کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لیتا ہو، ایسا کپڑا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیدل چلنے سے تقریباً 3-4 میل چلنے سے وہ جرابیں نہ پھٹتی ہوں. یہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، وغیرہ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے، پرانے زمانے میں وہ جرابیں ہوتی تھیں، ایک جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کی طرف، یعنی ظاہری حصہ جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس پر چمڑا لگا ہوتا ہے. تو اگر اوپر والا جو حصہ ہے اس پر چمڑا لگا ہوا ہے، نیچے کپڑا ہے، سائڈوں پہ کپڑا ہے، تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی موضع کی حکم میں ہے اور اس پر چمڑا لگا ہوا ہے. یا اسی طریقے سے تلوا جو ہوتا ہے نیچے کا حصہ پاؤں کا، اس پر چمڑا لگا ہوا ہے، ادھر ادھر سارا کپڑا ہے، تو اس جراب پر بھی مسح کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جرابیں موضوع کی طرح کی ہوں گی ان پر مسح کرنا جائز. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اردو کا یاد کر لینا کافی ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور بات کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں ہو. رٹا مارنا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ بلفظ یاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو بات سمجھائی ہے، جو بات لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے.
السلام علیکم.